بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ہر طرف سے رزق دولت کے راستے کھل جائیں گے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے ہفتے میں ایک دن کر لینا ہے، اور کوشش کریں کہ ہر ہفتے اس کو کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر کا عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے سے واقعتاً ہر طرف سے رزق اور دولت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بطور خاص ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمارے تو ہر طرف سے راستے ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ اگر ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس میں وسعت، برکت، ترقی نہیں ملتی۔ اگر ملازمت کرنا چاہتے ہیں ملازمت نہیں ملتی۔ ہر طرف سے نقصان اور گھاٹا، یوں لگتا ہے کہ ہمارا مقدر بن چکا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ان کو کچھ نہیں کرنا، ان کو بس یہ عمل کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان جملوں کو آپ نے لکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیے، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں جو میں لکھ نہیں پاتا۔ اگر میں لکھوں تو بڑے بڑے پیج بن جائیں گے، تو پھر وہ باتیں ایسے ہی کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے بعد میں اگر آپ پوچھتے رہیں کہ یہ عمل کیسے تھا، کیا بات تھی اس کے بارے میں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھ لیا کریں تاکہ عمل مکمل سمجھ آ جائے۔ ناظرین کرام، جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو یہ شکایات کرتے ہیں رزق میں اضافہ نہیں، برکت نہیں، کاروبار نہیں چل رہا، اور بہت سے ایسے مسائل واقعتاً ہوتے ہیں کہ انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو یہی لگتا ہے کہ ہر طرف سے یوں ہی لگتا ہے دیواریں کھینچ دی گئی ہیں میرے چاروں طرف، اور کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا گیا۔ اب جب انسان کے پاس دولت ہوگی، رزق ہوگا، وسعت ہوگی، تو بہت سارے ایسے کام ہیں نیکی کے جو اس کے ذریعہ سے وہ کر سکتا ہے۔ وہ غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ فقراء پہ خرچ کر سکتا ہے، وہ حج پہ جا سکتا ہے، وہ عمرہ کر سکتا ہے، اور بہت سے ایسے جائز اور حلال اور ثواب والے کام ہیں جو انسان ظاہر ہے وسعت کے ساتھ ہی کر پاتا ہے، ویسے نہیں کر پاتا۔ اس لیے رزق کی تمنا کرنا یا دولت کی تمنا کرنا، حلال ذریعے کی تمنا کرنا، یہ بالکل بھی عیب نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے اس کے اندر بھی دنیا کی حسنات کا ذکر فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی حسنات اور آخرت کی بھی۔ اب دنیا کی حسنات ظاہر ہے دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ سب خالق کائنات کی عطا کردہ ہیں، بس اس سے ہم نے مانگنا ہے اور وہ ہمیں دے، حلال ذریعوں سے دے۔ تو پھر اس میں لینے کا کیا حرج ہے کہ جب ہمارے پاس وسیع رزق ہوگا تو پھر ہم اس رزق میں بہت سارے غرباء کو، یتاما کو، بیواؤں کو ہم اپنے اس رزق کے اندر شریک کر سکتے ہیں۔ ایسے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ضرورت مند آ جاتا ہے اور ہم اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے، یہ واقعتاً ایک ضرورت مند ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کچھ دے سکیں۔ تو جب رزق میں وسعت، برکت ہوگی تو پھر ہمارے یہ جو دلی خواہش ہے کہ دوسروں کو دینے والی، یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کر دی کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھیں رزق کے لیے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، رزق جتنا ہے مل جائے گا، کیا طلب کرنی، کیا مانگنا۔ ہم نے مانگنا ہے بھائی اپنے رب سے، ہمارا رب ہے، ہم تو اس سے مانگیں گے، اور اس نے خود ہمیں بتایا ہے کہ مانگو۔ تو جب اللہ کہتے ہیں مانگو اور لوگوں کا مانگنا رب کائنات کو بڑا پسند ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگے؟ ہم ضرور مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ بات جو میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں، جو ان لوگوں نے پہلے دیکھی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ نماز کی پابندی یہ تمام تر وظائف کے لیے شرط ہے۔ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور روزانہ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، جتنی آپ
آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، روزانہ کریں، ناغے کے ساتھ نہیں، کرنی روزانہ ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ کریں۔ یہ دو کام اگر آپ کی زندگی میں ہیں تو پھر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے میرا رب آپ کو اس کے اندر کامیابی دے گا۔ یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے یہ اصل میں لکھنا ہے، آپ کے پاس ایک قلم اور ایک کاغذ ہونا چاہیے۔ جمعہ کی نماز جب آپ پڑھ لیں، جمعہ کی نماز جب آپ ادا کر لیں، جمعہ کی نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے ہوئے، مرد حضرات مسجد میں پڑھیں گے تو فرضوں کے بعد، اور خواتین ظاہر ہے ظہر کی نماز ادا کریں گی تو خواتین جو ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل کو لکھیں گی۔ 35 مرتبہ اپنی کاغذ کے اوپر یہ جملے لکھ لینے ہیں، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، لیکن یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان کو لکھ لینا ہے۔ وہ جملے یہ ہیں: محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ احمد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے، اس لیے ان دونوں کو محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، اس کو ایسے لکھیں گے تو یہ ایک ہوگا، پھر محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ دو ہوگا، پھر محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ تین ہوگا۔ تو آپ نے 35 مرتبہ اسی طرح اس کو لکھ لینا ہے۔ جب آپ اس کو 35 مرتبہ اسی طرح لکھیں گے، خالق کائنات کا ایسا فضل کرم آپ کے اوپر ہوگا کہ جتنے بھی معاملات ہیں، رزق، دولت کے، کاروبار کے، ملازمت کے، یا جو بھی زندگی کے معاملات ہیں، ان مبارک ناموں کی برکت سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت ایسا فضل فرماتے ہیں کہ راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔